اچھا جی صاحب، جی آپ کی کافی لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہے آئی پی پی کے اندر، ظاہر ہے وہاں پہ آپ کے قبیلے کے کافی لوگ وہاں پہ موجود ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب وہ جلسے ولسے تو ان کے شروع ہو گئے ہیں اور تھوڑا بہت کراؤڈ بھی وہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ کراؤڈ شوڈ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایک اچھی انہوں نے پروپوزل بھی دی کہ جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم جو ہے منیمم تنخواہ ہے وہ 50,000 روپے تک لے کے چلے جائیں گے۔ اس کے اوپر کسی نے کامنٹ کیا، انہوں نے گورنمنٹ بنوائی ہے نا، اچھا نہیں کسی نے کامنٹ کر دیا تھا کہ جتنے انڈسٹریلسٹ جتنے بھی میل اونرز ہیں آئی پی پی کے اندر، وہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنے جتنے بھی ان کے کاروبار ہیں وہاں پہ تنخواہ بڑھا دے، اور باقی جب حکومت پہ آئیں گے تو ضرور یہ ذرا خاور گمن۔ جی صاحب، ایک وقت تھا کہ 77 کے بعد نا، اور تحریک استقلال کا ایک خورشید قصوری اور دوسرے لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن، لیٹ حنیف رامے جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، فوت ہو گئے، میں ابھی اللہ مغفرت کرے، ان کے اور دوسرے ساتھیوں کے پاس گئے کہ بھئی آپ جو ہے نا اس طرح کریں، تحریک استقلال میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا آپ کی تو ہمیں پاور میں آنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آتے۔ ان کا ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اگر حکومت مل جائے تو ہمارے پاس بڑی کامیاب قسم کی گورنمنٹ چلانے کی ٹیم موجود ہے ہر سطح پر، لیکن حکومت حاصل کرنے کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنی ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، تو آپ جو عوامی تجربہ رکھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بھائی یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ حکومت شامل ہونے کے تجربے والے تو بہت ہیں، عوام کو اپنے ساتھ ملانے والا ان میں کوئی نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ اس کو اگنور کر کے اور کسی طرح تھانوں مجھ وال بھیجنا، تسی کٹے وال جاندے ہو۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہو، یہ اصل تو لونا تو آپ تسی ماشاء اللہ جانے۔ اچھا میں نے یہ دسو کہ ظاہر ہے آپ بھی عام عوام سے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں، جی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اسلام آباد کے سروے شروع بھی آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں، گو کہ آپ زیادہ سروس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آن دا اسکیل آف 10 اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون بڑی اس وقت کانفیڈنٹ ہے، پر یقین ہے وہ جی ہم تو پنجاب اور سینٹر کے اندر بڑے زبردست انداز سے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امیدوار کون ہوں گے۔ دیکھیں ہر حلقے کے اندر امیدوار بہت میٹر کرتا ہے، یعنی وہی سیاسی جماعت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا کمزور امیدوار میدان میں آ جائے تو وہ الیکشن شاید نہیں نکال سکتا، اور اگر طاقتور اور اچھا تگڑا امیدوار آ جائے تو وہ پھر الیکشن نکال لیتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جہاں پر جو ہے نا 18-20 کا 17-20 کا فرق ہوتا ہے، تو جو اچھا امیدوار ہوتا ہے وہ 5-7%, 8% کا فرق ڈال دیتا ہے، تو کئی سیٹس، ہر سیٹ ایسی نہیں ہوتی کہ بڑے مارجن سے جیتے، کوئی سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جو چند 100 ووٹوں سے 1000 ووٹوں سے جو ہے وہ اس کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو امیدوار کا فرق پڑتا ہے، دوسرا الیکشن ڈے کے اوپر، پولنگ ڈے کے اوپر کوئی بندہ کس طرح مینج کرتا ہے۔ لیکن خبر آپ کو دے دیتا ہوں، خبر یہ ہے کہ تقریباً مسلم لیگ نواز نے پنجاب کے اندر، میں پنجاب کی بات سینٹرل پنجاب کی نہیں، پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پورے پنجاب کے اندر جو کہ تقریباً 75% اپنے امیدوار جو ہیں وہ انہوں نے سوچ لی ہے، ان کا ورکنگ ہوئی بھی ہے۔ ان میں سے جو باقی 75% جو ہیں جن کے اوپر یہ تقریباً یہ پارلیمانی بورڈ بنے گئے، تمام رسمی کاروائیاں ہونی ہیں۔ جو بار بار پوچھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کیا کریں گے، وہ الیکشن سیل کے ہیڈ بن رہے ہیں، ان میں ان کا کام الیکشن کا ٹکٹ دینے کا معاملہ نہیں ہے، الیکشن والے دن الیکشن اپنا امیدوار نے سنبھالنا ہے، نہ اسحاق ڈار نے سنبھالنا ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب نے سنبھالنا ہے، نہ شہباز شریف صاحب نے سنبھالنا ہے۔ اس دن الیکشن جو امیدوار جو ہوگا کانسٹیٹوئنسی کے اندر ہوگا، اور یہ چوہدری صاحب بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، وسیع تجربہ رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اچھا امیدوار جو ہے ہمیشہ بینیفٹ کرتا ہے، اور کوئی بھی جو سیاسی جماعت ہے، مقابلہ ملے گا کوئی سیاسی جماعت سر بہت سی جگہوں پر مقابلہ ہونا ہے، بہت سے جو ہے وہ ایسا اچھا وہ ایک سوال میرے ذہن میں ہے کیونکہ اور دیکھیں نون لیگ نے ہارنا بھی ہے۔ اچھا سنو ایک اور دوسری سٹوری ہے نون لیگ کے حوالے سے، وہ چودھری نثار اور خاقان عباسی صاحب کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ خبریں چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں ایک بات آؤٹ کرنے لگا ہوں، میں نے سوال کیا تھا فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب سے، یہ اس والی ملاقات میں جو جنوری میں 2023 میں ملا تھا ان کو، تو میں نے ان سے سوال بڑا ڈفرینٹ کیا چودھری نثار صاحب سے متعلق۔ میں نے کہا جی کیا چودھری نثار علی خان صاحب کی مسلم لیگ نون میں واپسی کے جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے؟ میاں صاحب نے نا تھوڑا سا پاز لیا، کافی لمبا پاز لیا، بلکہ دو میں سمجھا کہ شاید اب یہ بات کا جواب نہیں دینا چاہ رہے، مکمل خاموش ہو گئے ہیں۔
تو پھر میری طرف دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب میں اس وقت نہیں دے سکتا، تو وہ انہوں نے جواب نہیں دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے نہیں انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، تو اس کا جواب جو انہوں نے دیا میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا جی اس سوال کا جواب میں اس وقت نہیں دے سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چودھری نثار صاحب سے متعلق کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہے. لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو چودھری نثار صاحب کی واپسی کے جو راستہ ہے وہ پھر اب چودھری نثار صاحب کو خود ہی تلاش کرنا پڑے گا. وہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح ماضی میں جا کر ان کو پکڑ کے لے آتے تھے، بظاہر وہ مجھے ہوتا ہوا دکھائی. اچھا جوہر صاحب، حسن فارمر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو، لیکن ان کی پارٹی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے چوتھی دفعہ کے پرائم منسٹر سمجھے بن گئے، نامزد پرائم منسٹر ہیں. آپ اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم. 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہیل بی دا 4th ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان. اور دیٹس واٹ دیر اسیسمنٹ از. جی جوہر صاحب. نہیں تھی 2 میں چلے جو ہوتے حلف برداری جو واسطے بیٹھ جو جا کے پھر بعد کے پتہ نہیں. میں تو سابق کیا جی. ہاں اچھا اچھا. جی جوہر صاحب. نہیں بات جی جوہر صاحب. جی نہیں کیا ثابت کیا مجھے نہیں سمجھ. میں نے سابق وزیر اعظم کہا ہے. سابق وزیر اعظم. یہ تو حسن نے تو ثابت یہ جو بولا. کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے خاور گومن صاحب جی جی کل انشاءاللہ بشرط زندگی میں بھی کل آپ کو بتا دوں گا کہ کوئی لاہور کا حلقہ ایسا نہیں نا. یہ کہہ رہے نا مضبوط امیدوار ہے. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، جتنے بھی ان کے خاندان کے افراد ہیں نا، ان میں سے کوئی شخص لاہور میں الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب یہ دوسرے شہروں کے اور علاقوں کے اندر ایک 2 محفوظ حلقے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا جی. کہ اگر ہمارا کباڑا ہو گیا تو پھر اسی خاور گھومن دے حلقے جو جا کے لڑ لیں گے. وہ ساڈا بڑا بڑا سپورٹر ہے. ذرا بات تو آگے چلنے دیں. جی جی. یہ مطلب لاہور از انسیف فار پی ایم. یہ وہ بھائی کیا ہوا ہے لاہور عملی طور پر گراؤنڈ پر یہ پوزیشن نہیں ہے. میں لاہور سے ہو کر آیا ہوں، میں نے لاہور دیکھا ہوا ہے. لاہور بھی جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا منارے پاکستان کا جلسہ بھی. اس دن وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں پہ لوکل جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں لاہور ہی نہیں نکلے تھے، اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہیں. جی نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہی ملک میں جو ہے نا مسلم لیگ نواز کی پوزیشن بہتر ہو چکی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں لوگ بھی شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں. ابھی یہاں پر میں آپ کو ضلع راولپنڈی کی بات بتا رہا ہوں، لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی میٹنگ کراتے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدواروں. جی ناظرین، جس طرح اسٹاک مارکیٹ جس طرح چل رہی ہے اور خاور گھومن صاحب. جی جوہر صاحب. جی جی جی. اگر تہاڈیاں خواہشاں سے کام چلدا نا تو کوئی پیدل پھردا پھر نہیں آیا. چلیں ناظرین، بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد لاہور کے اندر سیاست کے ساتھ ساتھ اسموک بھی اس وقت کافی ہیوی چل رہی ہے. اس کے اوپر حکومت پنجاب کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک.